بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عظیم جنگجو سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو چلے ناظرین، اگلی قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عظیم جنگجو سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو چلے ناظرین، اگلی قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابو الحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ ابو الحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابو الحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابو الحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبدالشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابو الحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا معلوم اسے کیا ہوا۔ یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابو الحسن گھوڑے سے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمہ کو آواز دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابو الحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پانی پہاڑی آبشار سے آ رہا تھا۔ سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابو الحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اژدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابو الحسن سلمہ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ اژدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابو الحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اژدہے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابو الحسن نے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ابو الحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بیوقوف ہو، سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمہ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اژدہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے ورنہ یہ اژدہا اس طرح تڑپنے کی بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا، وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابو الحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا۔ لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھناؤنا فعل خیال کرتے تھے، اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟
سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے، اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو، اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو خدا کو ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم عریاں لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے۔ ابوالحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر، اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے، وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابوالحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی، ابوالحسن باغ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابوالحسن کے بحری سفر، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہوں۔ یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا۔ میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن نے سرد مہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ سلمہ شکست خوردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ اژدہا مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟ یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی۔ دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابوالحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی اژدہے کے متعلق سن کر اس نے ابوالحسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے روز صبح عبدالشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے اذان کی دلکش آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ سلمہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ عبدالشمس اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اتر آیا۔ ابوالحسن کے ساتھی شبنم آلود گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔ ابوالحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورۃ فاتحہ کے چند آیات تلاوت کیں۔ قرآن مجید کے الفاظ نے عبدالشمس کے دل میں تلاطم بپا کر دیا۔ اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے نئے طریقہ عبادت کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبدالشمس پر ایک بے خودی سی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چند قدم اٹھاتے ہوئے قریب پہنچ کر جھجکا، رکا اور جذبات کے ہیجان کی کسی روح کے ماتحت بھاگتا ہوا صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ نماز کے اختتام پر ابوالحسن نے اٹھ کر عبدالشمس کو گلے لگا لیا۔ عبدالشمس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مبارکباد دی۔ عبدالشمس نے کہا، آپ کی زبان میں ایک جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیے۔ ابوالحسن نے جواب دیا، یہ میری آواز نہ تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ عبدالشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سنائیے مجھے۔ ابوالحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ قرآن کا حافظ تھا۔ عرب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے مقدس الفاظ اور طلحہ کی دل گداز آواز سے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں پر رکت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد ابوالحسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی
اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عبد الشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے، ابو الحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبد الشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا۔ سلمان ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور وہ بولا، خدا کی رحمت عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہے۔ سلمہ نے کہا، تو میرا نام بھی تبدیل کر دیجئے، میں ابھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، تمہارا یہی نام ٹھیک ہے، تم فقط کلمہ پڑھ لو۔ سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ اچانک موسلا دھار بارش ہونے لگی اور یہ لوگ ایک کمرے میں چلے آئے۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہاراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو لیا۔ تو ناظرین، آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ زندگی سے موت تک، زندگی سے موت تک،